ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کراچی بھینس کالونی میں مردار جانوروں سے گھی اور تیل بنانے کا انکشاف۔ کراچی کے علاقے بھینس کالونی گلی نمبر 8 سے تعلق رکھنے والے خالد مسیح کے خلاف سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ خالد مسیح مبینہ طور پر مردار جانوروں کا کاروبار کرتا ہے اور ان کی چربی اور دیگر اجزاء سے گھی اور کوکنگ آئل بنا کر مختلف فیکٹریوں کو فراہم کرتا ہے۔ یہ انکشاف سلیم مسیح نے کیا، جنہوں نے کئی بار خالد مسیح کے خلاف پولیس میں FIR بھی درج کرائی ہے۔ سلیم مسیح کا کہنا ہے کہ خالد مسیح مردار جانوروں کی کھال اتار کر ان سے مختلف مصنوعات تیار کرتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ سلیم کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد بار خالد مسیح کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کی، لیکن پولیس اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں ناکام رہی۔ خالد مسیح پر اتنا پیسہ ہے کہ وہ پولیس کو رشوت دے کر آزاد ہو جاتا ہے۔ سلیم مسیح نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے سکھن تھانے میں بھی FIR درج کرائی، لیکن اس پر بھی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ سلیم مسیح نے حکومت اور دیگر متعلقہ اداروں سے اپیل کی ہے کہ خالد مسیح، مشتاق مسیح اور بگا مسیح کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے تاکہ اس خطرناک کاروبار کو روکا جا سکے۔ رپورٹ حاکم علی دل، کراچی۔ لوگوں کو اپنے چرچ کانوں میں بلاتا تھا، وہاں اپنا دین کا وہ کلام بھی سناتا تھا۔ آج وہ اس مسئلے سے نکل کر ایک مافیا، بڑی پیمانے پہ زور پہ ایک مافیا کے نام سے جانا جاتا ہے ڈسٹرکٹ ضلع ملیر بھینس کالونی کے علاقے میں۔ تو کچھ لوگ ہمارے ساتھ سلیم مسیح صاحب موجود ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ڈونگ کیسے بنا، اس کا اسے نام کیسے مشہور ہوا، اس کا کاروبار کیا ہے اور کس کس لوگوں کے ساتھ اس کا تعلقات ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ساتھ سلیم مسیح موجود ہے، اس سے زیادہ رائے دیتے ہیں۔ جی سلیم مسیح۔ ہاں جی، السلام علیکم جناب میں علاقہ بھینس کالونی تو گل کر رہا، روڈ نمبر 6 گلی نمبر 2 مکان نمبر 12 جہد اپنا رہائش اتوں کی ہے، اور یہ بھی میرا پڑوسی تھی۔ خالد مسیح بھی سارا پڑوسی تھی اس وقت دے سن 1998 تو پہلا ایک KMC کا ملازم تھی۔ میرے سامنے موڈے سے بیلچے رکھے ہوتے ہیں نالے صفا۔ پھر اس کے بعد جان باز والوں نے چھاپا مارا، یہی مجرم تھے، گرفتار نہیں ہوئے۔ پھر ابھی میڈم اپنا اسسٹنٹ کمشنر ضلع ملیر دے اپنا ابراہیم حیدر علی، انہیں چھاپا مارا، مجرم یہی ہے لیکن گرفتار نہیں ہو پا رہے۔ کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہ تو سر ابھی گورنمنٹ کو چاہیے اس کے اوپر نظر کرنی، سوچ کرنی کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ یہ رشوت کا کام ہے سارا۔ آپ کو ابھی پوری دنیا کاروبار کر رہے ہیں، وہ آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سید مراد علی شاہ صاحب دیکھ رہا ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ ان کو یہی پیغام دینا چاہیے کہ ایسے کرپٹ لوگوں کو، یہ سن 1998 میں میں نے کھلی کچہری لوائی ہے جرت اخبار کی۔ جرت اخبار کے اندر بھی انہوں نے دھمکی دی ہے جرت والوں کو کہ ہمارے خلاف کمپلین نہیں لگانا، نہیں تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ثبوت بھی میں نے سیشن کورٹ میں جمع کرایا ہے۔ اخبارات بھی جو اپنا احتجاج کر رہی ہے وہاں، وہ جنہوں لوگوں نے بے روزگار کیتا، وہ جنہوں لوگوں نے اندر کرایا، سارا ریکارڈ جہاں اج میں جمع کرا کے آیا سیشن کورٹ دے۔ یہ پیغام میرا ہے کہ انہوں نے جلد از جلد گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہاں دے باہر ملک دے بھی نیٹ ورک نے، یہ باہر ملک بھی نیٹ ورک نے اس پیسے کی وجہ مردے چربی پیسہ بہت ہے۔ جنہ لوگوں کے ذہن صحیح نے انہوں نے بھی انہوں نے خراب کی۔ وہ چمڑے پہ 250 چمڑے انہوں نے ضبط کیتے، پرائیویٹ گڈی ڈال کے ملٹری تھانے لیا ہے۔ پھر وہ ادھی رات تو بعد پھر وہ صبح جو ہوئی ہے راتی انہیں پھڑوایا، صبح پھر وہ خود ہی 3 بندے آئے ہیں، خالد مسیح، مشتاق مسیح اور بگا مسیح۔ وہ 3 بندیاں نے خود پھڑایا، خود ہی سانو چھڑایا اور دھمکی دیتی کہ سارے خلاف کدھر بھی کمپلین تو دیتی اور تمہوں یا جیل بھیج دیتا جائے گا یا مار دیتا جائے گا۔ لہٰذا جناب علی جیسا انہوں نے اس ٹائم پہ کہا سن 1998 سے لے کے اب تک ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں۔ ابھی بھی FIR ان کے نام سے تھانہ سکھن سے کٹوائی ہے، جو میرے اوپر جانی حملہ ہوا ہے 474 تھانہ سکھن سے FIR درج ہوئی ہے، لیکن پولیس ابھی بھی ان کو گرفتار کرنے میں ناقاصر ہے۔ یہ میں نے SSP صاحب کو بھی کمپلین دی ہے، کورٹ میں بھی دی ہے، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریکارڈ میں نے بھیج دیا ہے، لہذا کوئی کارروائی کر۔ جی حمایتی نیوز سے بات کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا تو خالد مسیح پہ جلد قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ جو مردار جانور بھینس کالونی سے جو مر جاتے ہیں وہ باہر لا کے جب پھینکے جاتے ہیں تو یہ وہاں جا کے اس کی چربی اور ان کے پیس بنا کر ان کا بٹوا اوجریوں سے چربی اور گھی بنا کر یہ جو کراچی کے منتقل علاقے جو کھوپڑیاں ان کو سیل کرتا ہے،
تو یہ مرداری کا کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوتا ایسے جانوروں کے اوپر. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.